نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکہ سے دور جا کر ہرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غم زدہ رہتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہ ہوتا آپ شہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے، کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے اور کولہے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچک دار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت و طاقت پیدا فرمانا اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرہ مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانپ لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال، اپنے اولاد پر خرچ کیا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، تجارت میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں بڑے گنہگار ہوتے ہیں، تاجر لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر
गुनहगार होते और बात करते हुए झूठ बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर लोग बड़े बड़े गुनहगार होते हैं। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक हलाल किया, लेकिन वो कसम खाकर गुनहगार होते हैं और बात करते हुए झूठ बोलते। नंबर 7, दुनिया के बारे में बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदनसीबी की पहचान है। नंबर 1, आंखों का खुश्क होना, कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके। नंबर 2, दिल का सख्त होना, कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना हो। नंबर 3, उम्मीदों का लंबा होना। नंबर 4, दुनिया की हिर्स व लालच का होना। नंबर 8, आखिरत के बारे में जन्नत वालों का इनाम व इकराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नती लोग जन्नत में सलाम के अलावा कोई बेकार बेहुदा बात नहीं सुनेंगे और जन्नत में सुबह व शाम उनको खाना वगैरह मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका मालिक हम अपने बंदों में से उस शख्स को बनाएंगे जो अल्लाह से डरने वाला होगा। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज, दस्त के जरिए इलाज। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम दस्त लाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करती हो? उन्होंने कहा, सब्रम इस्तेमाल करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी तासीर गर्म है और वह नुकसानदेह है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि फिर मैंने दस्त के लिए सना को इस्तेमाल किया। दस्त लेने से कब्ज़ और पेट की दूसरी बीमारी से शिफा होती है। सरबरम एक जड़ी बूटी है जिसमें दूध होता है और सना हुज्जाज में पैदा होने वाला एक पौधा है। उनमें उम्दा मकी है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम फक्र फाका की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम फक्र फाका की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम उनको भी रोजी देते हैं और तुमको भी रोजी देंगे। अल्लाह ताला हमको इस बात को